الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ آج کی رات اور آج کا یہ دن 20ویں سال کا آخری دن ہے، آخری تاریخ ہے، آخری رات ہے۔ 20ویں سال کے لحاظ سے جنوری پہلا مہینہ ہے اور دسمبر آخری مہینہ۔ عیسائی دنیا کی تہذیب دنیا میں غالب ہے تو مسلمانوں کے لیے ان ناموں کا جاننا بھی کوئی مسئلہ نہیں، سبھی جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی تہذیب اس وقت مغلوب ہے، مسلمانوں کی اولادوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ مسلمانوں کے اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور اس کا عنوان ہجرت ہے۔ ہجرت سے مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے، اسے ہجری کہتے ہیں۔ عنوان ہجرت کا وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ محرم سے اس سال کا آغاز ہے اور ذی الحجہ پہ اس کا اختتام۔ عیسائی دنیا میں، عیسائی تہذیب میں تاریخ رات 12 بجے کے بعد بدلتی ہے، نئی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ، اسلامی دن کا آغاز مغرب کے وقت، سورج کے غروب پر دن کا اختتام، تاریخ بدل جاتی ہے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہے تو اسلامی وقت کے لحاظ سے 12 بج رہے ہیں، تو پورے سال مغرب کی نماز 12 بجے ہوتی ہے۔ تاریخ ختم ہو گئی اور پھر نئی اسلامی تاریخ شروع ہوئی مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جنوری پہلا مہینہ ہے، دسمبر آخری مہینہ ہے، رات 12 بجے کے بعد تاریخ بدلتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کی تہذیب ہجرت ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، یہ سارے مہینے۔ پھر آخری مہینے ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ تو تاریخ جو شروع ہوتی ہے، اسلامی تاریخ، وہ سورج غروب کے ساتھ، سورج غروب ہوا تو تاریخ ختم ہو گئی، نئی تاریخ شروع ہو گئی۔ تو گویا کہ اسلامی وقت کے لحاظ سے، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے مغرب کا وقت 12 بجے۔ یہ وقت مدینہ منورہ میں دونوں قسم کی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ جو وقت چل رہا ہے آج کل، اس کی گھڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور اسلامی تاریخ اور وقت کے لحاظ سے بھی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو ایک بزرگ نے کسی کو بھیجا، جاؤ وقت دیکھ کے آؤ، اسلامی وقت کیا ہے۔ تو واپس آیا، کہا ساری گھڑیاں خراب ہیں، کوئی 12 بجے آ رہا ہے مغرب کے ٹائم، کوئی کچھ بجے آ رہا ہے۔
ساری خراب. وہ تو سمجھ گئے. کہا وہ خراب نہیں، تیرا دماغ خراب ہے. ہمیں اپنے تاریخ کا بھی پتہ کوئی نہیں، اپنے وقت کا بھی پتہ کوئی نہیں. سبھی چیزیں بھولتے چلے جا رہے ہیں. عیسائی دنیا چونکہ دنیا میں غالب ہے، نظام تعلیم اس کا ہے، نظام تعلیم کا ماحول اس کا ہے، اس وقت دنیا میں حکمرانی اس کی ہے. اس نے اپنی تہذیب کو، اپنی تاریخ کو فروغ دیا ہے. مسلمان بھی اسی میں بہتے چلے جا رہے ہیں. عیسائی دنیا کے لحاظ سے دسمبر کے یہ آخری دن بڑے دن کہلاتے ہیں. بڑے دن، حالانکہ پورے سال کے سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں، ان کے یہ بڑے دن کہلاتے ہیں. ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور یہ نہیں کہ پیدائش نبی کی ہوئی، نہ نہ نہ، نبی کی پیدائش نہیں ہوئی. ان کے ہاں جو یہ پیدائش ہوئی یہ نبی کی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ہاں یہ اللہ کے بیٹے کی ہوئی. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں. مسلمان تو ویسے بھی کسی کی ولادت کا دن نہیں مناتے، ہمارے شریعت نے تو اس کی اجازت نہیں دی. ورنہ تو نبیوں کی اگر ولادت کے دن منائے جاتے تو حضرت آدم کا دن منایا جاتا. نبیوں کے ابا حضرت نوح شیخ الانبیاء ان کا لقب ہے. نبیوں کے شیخ بزرگ حضرت نوح علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جہاں سے نبوت کے سلسلے شروع ہوئے، ایک نبیوں کا سلسلہ آپ کے بیٹے اسحاق سے، ایک نبیوں کا سلسلہ آپ کے بیٹے اسماعیل سے. ہمارے پیارے نبی آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل کے سلسلے سے آئے. باقی جتنے نبی آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسب سے، خاندان سے آئے. اتنی بڑی بزرگ شخصیت، ان کا یوم ولادت مناتے. عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی کی بھی ان کی ولادت مسلمان نہیں بناتے، اس لیے کہ نبیوں کی ولادت مناتے تو مسلمان ہر مہینے کوئی نہ کوئی یوم ولادت بنا رہا ہوتا. کوئی نہ کوئی ولادت منا رہا ہوتا. لیکن عیسائیوں کا ایک مذہبی دن ہے، مذہبی عقیدے کا دن ہے، ان کا ایک مذہبی دن ہے جسے وہ کرسمس کہتے ہیں. اور وہ اس نظریے کی بنیاد پر یہ دن اور یہ عید مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن جو اللہ کے بیٹے ہیں علیہ باللہ وہ اس دن پیدا ہوئے. یہ مسلمانوں کو بسا اوقات مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے یا پیدا کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مسلمان بھی نبی مانتے ہیں. جب عیسائی اس کی خوشی منائیں تو مسلمانوں کو بھی اس دن خوشی منانی چاہیے. تو وہ اللہ کے نبی تو مانتے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی اور آپ کے قتل کے درپے ہوئے. عیسائی دنیا نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ کہ آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں.
آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم انما المسیح، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو کہ کسی کو اتنا بڑھا دو کہ اسے اللہ کا حصہ قرار دو، اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دو، اللہ کا بیٹا قرار دو، یا اتنا گرا دو کہ تم انہیں قتل کرنے کے درپے ہو۔ یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے برگزیدہ نبی ہیں، اور آپ کے پاس معجزے بڑے غیر معمولی تھے۔ اللہ کی شان ہے، جس دور میں جس انداز کا ماحول چل رہا ہوتا ہے اسی لائن کے نبی کو معجزے ملتے ہیں، اور معجزہ کا مطلب یہ کہ ساری دنیا اس جیسا کرنے سے عاجز ہے، حالانکہ وہ اپنے اس دور میں وہ بڑی اس لائن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کو بڑا عروج ملا ہوا، سحر کو بڑا عروج تھا، بڑے بڑے جادوگر، تو آپ نے اسی لائن کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور ایسا معجزہ دیا کہ ساری دنیا کے جادوگر اس کے مقابلے میں عاجز ہو گئے۔ اور رسیاں پھینکتے اژدہائے لگنے لگتے، سانپ لگنے لگتے، ایسے ماہر جادوگر تھے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا، آپ نے لاٹھی پھینکی، وہ بھی اژدہا بن گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے گھبرائے کہ یہ بھی سانپ بن گئے، یہ بھی سانپ بن گئے، تو حق کیسے واضح ہوگا؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ جادو ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، آپ لاٹھی تو پھینکیں، وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، آپ لاٹھی تو پھینکیں، پھر دیکھیں۔ آپ نے جب لاٹھی پھینکی تو اژدہا تو بنا، لیکن ایسا بنا کہ باقی سب کو نگل گیا، سب کو کھا گیا۔ جب سب کو کھا گیا تو وہ جادوگر بھی اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے، وہ فوراً ایمان لیا، سمجھ گئے کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ شخص جادوگر نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کوئی سحر نہیں ہے، ایمان لیا۔ اس لیے کہ ضدی نہیں تھے، ضدی نہیں تھے، ناواقف تھے، جادوگر ایمان لیا۔ تو اس زمانے میں جادو کا بڑا اثر تھا، تو معجزہ بھی اسی لائن کا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کی بڑی، جسے کہیں کہ جادو بولتا تھا، طبیب، طب، ایسے ایسے مریض اور ایسی ایسی بیماری اللہ نے اس زمانے کے طبیبوں کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ طب اپنے عروج پر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ کوئی کتنا بھی بڑا طبیب ہو، کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے اندر پیدا ہو تو بینائی تو واپس نہیں لا سکتا۔ آپ کو ایسا معجزہ ملا کہ آپ یوں ہاتھ مارتے تو بینائی واپس آ جاتی، آپ بے جان چیز سے پرندے کی شکل بناتے اور ہوا میں اڑا دیتے، اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا، پرندہ بن جاتا۔
آپ کو اللہ نے اس لائن کا معجزہ دیا. جیسے ہمارے پیارے نبی کو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے میں بلاغت، فصاحت، ادب، شاعر بڑے غضب کے ہوتے تھے، اور منٹوں میں کئی اشعار کے دیوان، پورے دیوان عربی کے تیار کر لیا کرتے تھے. ایسی کلام میں مہارت تھی. تو اللہ رب العزت نے آپ کو اسی لائن کا معجزہ دیا کہ کہا سارے کے سارے ماہرین کلام اکٹھے ہو جائیں، کوئی قرآن جیسا کلام لے کے تو آئیں. ایسا کلام کوئی لے کے تو آئے. اسی لائن کا معجزہ دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بزرگ شخصیت اور پیغمبروں میں بزرگ ہستی، لیکن اللہ کے بندے، اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کے بندے. آپ کی والدہ حضرت مریم، سبحان اللہ، حضرت مریم کی جو اماں تھی، والدہ تھی، بڑی اللہ والی تھی. ان کے شوہر کا نام تھا عمران، شوہر کا نام تھا عمران، اور سورت آل عمران اسی نسبت سے. آپ کی جو والدہ تھی، آپ کے جو والد تھے، ان کا نام عمران تھا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم. جب آپ کی والدہ امید سے ہوئی تو انہوں نے نظر مانی، اور نظر یہ مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. تو وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، میں اسے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں. اللہ مجھے بیٹا دے دے. یہ بڑا اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ میرا بیٹا اللہ کے کسی کام آ جائے. یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی. اللہ کے نیک بندوں کی چاہت ہوتی تھی کہ ہمارے اولاد اللہ کے کام آ جائے. تو اس خاتون نے نظر مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، بس وہ صرف اللہ کے گھر کا ہو جائے. اللہ کی شان، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی. جب بیٹی ہوئی تو ماں تھوڑی سی پریشان، رنجیدہ ہو گئی کہ میری نظر کیسے پوری ہوگی، مجھے یہ سعادت کیسے ملے گی کہ میرا بیٹا اللہ کے گھر کی خدمت کرتا. یہ تو بیٹی ہوئی. وہی آئی، پیغام آیا اللہ کا، یہ بیٹی بھی ایسی ہے کہ اس پر ہزارے بیٹے قربان. بیٹی کا نام مریم، حضرت مریم. اس وقت بیت المقدس کی خدمت کرنے والے ایک برگزیدہ شخصیت اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، طے ہوا یہ ان کی کفالت میں رہے. چچا بھی تھے، نبی بھی تھے، برگزیدہ شخصیت تھی، ان کی کفالت میں نہیں. لیکن یہ بچی اللہ نے ایسی دی کہ ابھی بچی ہی ہے، لیکن کرامات، اللہ کی خاص مدد اور نصرت اس بچی کے ساتھ تھی کہ اس کے پاس کمرے میں پھل آتے تھے اور اس پھل کے موسم اس ملک میں نہیں تھے، پھل آ جایا کرتا. ایک دن ان کے چچا کہنے لگے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، یہاں تو کہیں نہیں. کہنے لگی یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں.
اللہ دیتا ہے۔ حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، سر کے سفید بال چاندی چمک رہی تھی، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد کی امید ختم ہو گئی۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بغیر موسم کے پھل دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد شروع کر دی، اے اللہ میرے بال بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں پوسیدہ ہو گئی، اور میری بیوی بھی اولاد کے موسم سے آگے بڑھ گئی، لیکن مولا تجھ سے نا امید نہیں ہوں، تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے بغیر موسم کے اولاد دے دے۔ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ میرے ہڈیاں تو بوسیدہ ہو گئی ہیں، سر میں چاندی بھی چمک رہی ہے، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، لیکن نا امید نہیں ہوں۔ تو آپ کے دل میں اولاد کی خواہش مچلنے لگی، مریم کے پاس پھل دے کر دعا کر دی، اللہ نے بیٹا دے دیا، اور اس بیٹے کا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اللہ نے ہی نام رکھا ہے، فرمایا ایسا نام پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ تو مریم کو بچپن ہی میں بزرگی مل گئی، اللہ کی خاص قدرت کا نمونہ بن گئی، بڑی ہوئی، بڑی ہو گئی، پوری سورت ایک ہے، اس کا نام ہی مریم ہے، اور پورے قرآن میں واحد عورت ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ عورتوں کو تو بہت ذکر ہے قرآن میں، حضرت عائشہ کا بھی ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب کا بھی ذکر ہے، بہت ساری عورتوں کا ذکر ہے، لیکن جس عورت کا نام آیا ہے وہ حضرت مریم ہے، اور صرف نام نہیں آیا بلکہ پوری سورت کا نام ہی مریم ہے۔ کیا بزرگی ملی ہے، پیچھے ماں کی بھی تو قربانی ہے نا، جذبہ ہے نا، نیت ہے نا، کیا بڑی جذبہ کیا تھا جب امید سے ہوئی تھی کہ اللہ تیرے گھر کے لیے وقف ہو جائے گی۔ اللہ جذبوں کو تو ضائع نہیں کرتے، سچی نیتوں کو تو ضائع نہیں کرتے، پھل دیتے ہیں، ثمرہ دیتے ہیں، میٹھا پھل دیتے ہیں۔ بڑی ہو گئی، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اپنی ضرورت کے لیے گھر کے پیچھے حصے کی طرف گئیں تو ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں۔ جب یہ پاک دامن بچی جو جوان ہو گئی تھی ایک اجنبی مرد کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو گھبرا گئی، خلوت، تنہائی، اجنبی مرد میرے سامنے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، میرے قریب نہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ گھبرا گئی۔ پاک دامن عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اجنبی مرد اس کے سامنے آ جائے، گھبرا گئی۔ حیا، حیا، حیا اسی کا نام ہے۔ فرشتے نے فوراً کہا میں اللہ کا رسول ہوں، فرشتہ ہوں، میں تجھے بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اور گھبرا گئی، میری شادی کوئی نہیں ہوئی، شوہر کوئی نہیں ہے، میں غلط عورت نہیں ہوں، میرا بیٹا ہوگا، میری اولاد ہوگی۔
قال كذلك قال ربك، اللہ نے یہی کہا ہے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی قدرت کا شہکار بنانا چاہتا ہے۔ پھونک سی ماری، حضرت مریم امید سے ہو گئی، اب آئندہ کے حالات سوچ کے گھبرانے لگی، کہنے لگے اے اللہ، قوم کو کیسے سمجھاؤں گی، کیسے منہ دکھاؤں گی، کیسے لوگ میری بات مانیں گے؟ اس سے پہلے ہی میں چلی جاتی دنیا سے۔ یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، آپ سکون میں رہیں، کھجورے کھائیں، تنا ہلائیں، جس سے تم ٹیک لگا کے بیٹھی ہو، تازہ کھجوریں گریں گی، ٹھنڈا پانی پیو۔ تو کون پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کھجوریں اس وقت پکی ہوئی تھی۔ بتائیے کھجوریں گرمی میں پکتی ہیں سردی میں پکتی ہیں؟ دسمبر کا مہینہ گرمیوں کا ہوتا ہے، سردیوں کا ہوتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے سردیوں میں آئے ہیں آپ۔ کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان دنوں میں پیدا ہوئے۔ اور وہ دن منا رہے ہوتے، اور کھجوریں بھی رطب کھجور، کچھ کچی کچھ پکی، جون جولائی میں ہوتی ہے دنیا میں، گرمی کا موسم ہوتا ہے تب کھجوریں پکتی ہیں۔ لیکن چل پڑی بات، لوگ اسی کو چلا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا جب بیٹا ہوا تو بیٹا لے کر پہنچی، اور صاحب اللہ کا حکم آیا کہ آپ نے منہ سے جواب نہیں دینا، اور آپ کہنا میرا بولنے کا بھی روزہ ہے، میں جواب نہیں دے سکتا۔ جب بچہ اٹھا کے گئی تو قوم کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں غلط نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، بولی نہیں، اشارہ کر دیا اس سے پوچھ لو۔ قوم کہنے لگی مذاق کرتی ہو، ایک تو یہ حرکت کر کے آئی ہو، اور پھر کہتی ہو بچہ بتائے گا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ معصوم، جو ابھی تک دودھ ہی پینے کا موسم ہے اس کا، کیسے بات کرے گا؟ اللہ رب العزت نے نظام بدلا۔ عام طور پہ اس موسم میں بچے بولتے نہیں ہیں، یہ بچوں کے بولنے کا وقت نہیں ہے، یہ بولنے کا زمانہ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا مسئلہ تھا، عفت کا مسئلہ تھا، طہارت کا مسئلہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس چھوٹے بچے سے کہا اب بولو اور اپنی اماں کی پاک دامنی کا اعلان کرو، بتاؤ دنیا سے کہ تمہاری اماں کتنی پاک دامن ہے، کتنی پاکیزہ ہے، کتنی بزرگ ہستی ہیں، بولو۔ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان کر رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میرا نام تو عبداللہ ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر پوری عیسائی دنیا کی جو مذہب کی عمارت ہے دھڑام سے نیچے گرتی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مریم. یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام جو یہ تقریر کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں یہ تقریر کی، میں اللہ کا بیٹا ہوں. تو میرے عزیزو، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن بہرحال عیسائی دنیا ان دنوں کو، دسمبر کے ان دنوں کو، 25 دسمبر کو کرسمس مناتی ہے. یہ ان کا مذہبی دن ہے. ہمارا دین اقلیتوں کے حقوق بتاتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اقلیتوں کے حقوق بتاتا ہے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی سبق دیتا ہے ہمارا دین کہ ان کے مذہبی شعار میں شریک نہ ہو. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا، ہمارا دین الگ ہے. ہم موحد ہو کے شرک نہیں کر سکتے اور تم شرک کرتے ہوئے موحد نہیں ہو سکتے. ہم توحید پرست ہیں، ہم شرکیہ رسوم میں شریک نہیں ہو سکتے اور تم شرک کرتے ہوئے توحید پرست نہیں ہو سکتے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. پوری صورت ہے اس پہ، اور آخری خلاصہ کیا ہے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ. تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. اقلیتوں کے حقوق ہیں، وہ ہمارا دین جامع اور ایک کامل دین ہے. ظلم نہ انصافی کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہمارے دین میں. لیکن ہمارے اپنے دین کے حدود بھی تو ہیں، ہمارے دین کے شعائر بھی تو ہیں، ہمارے دین کے تقاضے بھی تو ہیں. بس اوقات مسلمان کوئی زیادہ ہی روشن خیال ہو جاتا ہے. ہاں، اقلیتوں کو خوش کرتے کرتے اکثریت کو ناراض کر دیتا ہے. اکثریت کے جذبات کی رعایت کرتے کرتے اکثریت کے جذبات کو مجروح کر دیتا ہے. کیوں؟ اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا. اگر اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرے تو نہ اکثریت کی حق تلفی ہو، نہ اقلیت کی حق تلفی ہو. اگر اسلام کی ہدایات پہ عمل ہو تو نہ تو اکثریت کے جذبات مجروح ہو، نہ اقلیت کے جذبات مجروح ہوں گے. تو بہرحال یہ سال کا اختتام ہے. ہم تو یہ بتانا چاہ رہے تھے والعصر، وقت گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے، سال گزر رہے ہیں، زندگی کے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک ترجمہ قرآن کا یہ بھی ہے والعصر، عصر کا وقت آ گیا. اور جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو سورج ڈھلنے لگتا ہے اور سب کہتے ہیں دن ختم ہونے والا ہے، دن ختم ہونے والا ہے. تو یہ چھوٹی سی سورت پیغام دے رہی ہے تمہاری زندگی کی بھی شام ہو چکی ہے، کسی وقت تمہاری زندگی کا دن بھی ختم ہو جائے گا. اس چھوٹی سی سورت کے آئینے میں اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لے لو. کہاں کھڑے ہو تم؟ زندگی کی شام تو ہو گئی. عصر کے وقت سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، غروب ہونے کو ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں دن ختم ہو رہا ہے. تو یہ چھوٹی سی صورت بتا رہی ہے کہ دن گزر رہے، ہفتے گزر رہے، مہینے گزر رہے، سال گزر رہے، تمہاری زندگی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی. یہ پیغام ہے کہ تمہاری زندگی کی بھی شام ہو چکی، کسی وقت ہی زندگی کا سفر یہ ختم ہو جائے گا. پتہ نہیں لگتا، پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جائے. فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے. صبح یہاں تھا، شام منو من مٹی کے نیچے.
صبح ہمارے ساتھ اس کی نشست تھی اور شام ہمارے ساتھ نشست تھی اور صبح من مٹی کے نیچے. کسی گھڑی بھی زندگی کا چراغ بجھ سکتا ہے، گل ہو سکتا ہے. یا صاحبی لا تغترب بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. میرے دوست کس دھوکے میں ہے، کس دھوکے میں ہے. یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کے نعمتیں دھوکے میں نہ ڈالیں. لا تغترب بتنعمی، دھوکے میں نہ ڈالیں. کمر جھک جایا کرتی ہے، حسن ڈھل جایا کرتا ہے، خوبصورتی چلی جایا کرتی ہے، جوانی کو زوال ہو جایا کرتا ہے، جیب خالی ہو جایا کرتی ہے، دماغ شل ہونے لگتا ہے، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، بینائی پہ حالات آتے ہیں، دماغ کمزور ہونے لگتا ہے. یہ نعمتیں تو ایک ایک کر کے ڈھل جایا کرتی ہے، چلی جایا کرتی ہیں. فَإِنَّ النَّعِيمَ يَزُولُ وَالْعُمْرُ يَنْفُذُ. اور ایک دن آئے گا یہ زندگی کی نعمت بھی تجھ سے لے لی جائے گی. وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. جب تم کسی کو دیکھو کہ کوئی مسافر ہے اور لوگوں کے کندھوں پہ سفر کر رہا ہے، لوگ اسے کندھے پہ لے کر جا رہے ہیں، اس کی سواری لوگوں کے کندھے. تو تھوڑا اس عبرت کی نظر سے دیکھو، اس تصور سے دیکھو کہ اس سواری پہ کل تم نے بھی سوار ہونا ہے. فَعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. اس پہ کل تم نے بھی سوار ہونا. کبھی کسی جانے والے کو اس تصور سے بھی دیکھ لیا کرو کہ ہمیشہ وہی سوار نہیں ہوگا، کل تم نے بھی سوار ہوگا. اور ایسی بے بسی ہوگی. آج کیسے کیسے شیمپو استعمال کرتے ہو، اور دن ایسی بے بسی ہوگی نہ پانی ڈال سکو گے، نہ صابن لگا سکو گے، نہ کپڑے پہن سکو گے، سب دوسرے کو محتاج رہ جاؤ گے. اور جس گھر کو تم نے بڑے ارمانوں سے بنایا ہوگا دنیا تمہیں وہاں سے اٹھا کے نکلے گی. اور نئی دور کی نئی اولاد آئے گی تو مرنے کے بعد گھر بھی نہیں آنے دے گی. ڈر لگتا ہے باہر ہی نلا دو، وہیں سے بھیج دو. اندر نہیں لے کے آنا، ڈر لگتا ہے. ایسی بے بسی کا دن آئے گا. تو ایک تو یہ نا کہ دسمبر ختم ہو گیا، آج آخری تاریخ ہے. اور ایک یہ کہ آدمی سوچے بھی صحیح، میں اسلامی سال کے لحاظ سے یا عیسائی عیسوی سال کے لحاظ سے کتنی عمر کا ہو گیا، پیچھے کیا کیا ہے، کتنے دن باقی ہیں. آدمی تھوڑا سا اس کا بھی تو محاسبہ کر لیا کرے نا. ایک تو نہیں غفلت کا ماحول ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، پٹاخے ہیں، شور ہے، شرابہ ہے. اور ایک یہ کہ ایک زندگی کا سال اور کم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں سال گرا مناؤ، اس دن تم پیدا ہوئے تھے. نادان آدمی، سال گرا، سال گر گیا. اب تیری زندگی کے 6 سال تھے تو 5 رہ گئے، 5 تھے تو 4 رہ گئے، ایک اور گر گیا. کیا کیا ہے؟ والعصر. اور پھر قرآن نے پیغام دیا ہے تو شام تمہاری زندگی کی. کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان تو بڑے گھاٹے میں، ان الانسان لفی خسر، انسان تو بڑے گھاٹے میں، لوگ تو بڑے گھاٹے میں، بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا. کہ زندگی کی پونجی، یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے بڑی قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں نا. یہ تو اللہ نے دی تھی کہ اپنی زندگی کی اس کھیتی میں کچھ ایسے پھول لگاؤ، کچھ ایسے درخت لگاؤ، کچھ ایسی چیزیں لگا دو جس کا تم پھل کھربوں سال کھاؤ. یہ تو اس لیے دی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ جو آج بو گے کل اس کا پھل کھاؤ گے. تو دیکھو نا کیا بویا ہے. زندگی کے 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، کیا بویا ہے اس کھیتی میں کہ 1 سال میری زندگی کا اور کم ہو گیا. کیا بویا ہے؟ کیا تم کھربوں سال پھر پھل کھانا ہے تم نے. اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑے مہربان ہے، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. پورا قرآن میں اس کا یہ پیغام موجود ہے، لیکن ساتھ یہ بھی پیغام ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت. فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ. وہ احمق آدمی ہے، زندگی تو اپنی نفس کی خواہشات کی گزارے اور پھر کہے اللہ بڑا مہربان ہے. احمق آدمی. عقل مند کون ہے؟ عقل مند الکیس من دان نفسہ، جو اپنی نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع بنائے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس زندگی کے لیے کوئی سرمایہ اکٹھا کرے. تو کھیتی ہے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 1 سال اور ختم ہو گیا. اس کھیتی میں بویا کیا ہے؟ اللہ نے کیا نعمتیں دے رکھی تھی، لیکن اس کھیتی میں کیا ہے؟ اگر آج مر جائیں، آج موت آ جائے، تو اس کھیتی میں کیا لگا کے جا رہے ہیں کہ جو کھربوں سال اس کا پھل کھائیں گے. اتنی نادانی کی سوچ ہوتی ہے. جا رہے آگے اور سوچ بھی پیچھے کے لیے رہے ہوتے، آگے کے لیے نہیں سوچ رہے ہوتے. جتنی عمر بڑھتی چلی جا رہی اتنی دنیا کی فکر اور زیادہ سوار ہو رہی. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آدم کا بیٹا بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہوتی ہیں، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، لیکن 2 چیزیں جوان ہو رہی ہوتی ہیں. 2 چیزیں جوان رہی ہوتی ہیں. زندہ رہنے کا شوق بڑھ رہا ہوتا ہے، مال کی ہرس بڑھ رہی ہوتی ہے. ویسے بوڑھا ہو رہا ہے، اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، 2 چیزیں جوان ہو رہی ہیں. مال کا شوق بڑھ رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے، زندگی کا شوق بڑھ رہا ہے. پلاننگ ابھی بھی 1000 سال کی کر رہا ہے. تو جہاں جانا ہے اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ شام تو ہو چکی، 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے. تو میرے عزیزو، یہ آخری سال کا دن ہے، رات ہے. اگر ہم رات کو سونے سے پہلے اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیں، سچی معافی مانگ لیں، تھوڑا سا اہتمام کر لیں، اور پھر تہجد میں اٹھ جائیں، تاکہ نئے سال کے پہلے دن کا آغاز میرا کس سے ہو رہا ہے؟ تہجد سے ہو رہا ہے، اللہ سے مانگ کے ہو رہا ہے. اللہ سے سچا عہد کریں، اپنے پچھلوں کی معافی مانگیں سونے سے پہلے، دل کی سچائی سے. اور ایسا کریم ذات ہے سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کتنے بڑے بڑے. اللہ نے پردہ ڈالا ہوا، اللہ اللہ کرے ہمیشہ پردے میں رکھے، ورنہ لوگوں کے سامنے آئے تو شرمندگی سے آدمی چہرہ نہ دکھا سکے. پردے میں رکھیں. اللہ ستار ہے، ستاریت کی ہے اس نے. اور کرم دیکھیے اس کا، نافرمانی بھی کر رہے ہیں پھر بھی نعمتوں کی برسات ہے. دن نافرمانی کرتے ہوئے گزارتا ہے، شام نعمتوں سے دسترخوان بھرا مل جاتا ہے. شام نافرمانی کرتے کرتے سوتا ہے، صبح پھر دسترخوان نعمتوں سے بھرا مل جاتا ہے. تو میرے عزیزو، توبہ کر کے سویا،
سچی توبہ کس کا نام ہے؟ جو ہوا غلط ہوا، ندامت، شرمندگی، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، جو ہو رہے ہیں ان سے دستبردار اب نہیں کروں گا، کسی کا حق دینا ہے فکر کر لے، جلدی ان کا حق ادا کر، سچی توبہ کر۔ پتہ نہیں اگلے سال کے کتنے دن باقی ہیں، کتنے گھنٹے باقی ہیں، کتنے ہفتے باقی ہیں، کتنے مہینے باقی ہیں، کچھ نہیں پتا۔ اور پھر نئے سال کا آغاز تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگے، اے اللہ بس اب تیری فرما برداری کی زندگی گزارنی، اب تجھے ناراض نہیں کرے، اللہ سے عہد کرے، اللہ سے اس عہد پہ چلنے کی مدد مانگے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ اس انداز سے اگر یہ رات گزر جائے تو میرے عزیزو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین ہم سب کا کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما، اے مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، بری زندگی سے بری موت سے برے حالات سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین اپنی غلطیوں پہ سچی ندامت نصیب فرما، پورے دین پہ چلنے پہ ہمیں استقامت نصیب فرما، ہماری مدد اور نصرت فرما، ہر گناہ سے بچنا آسان فرما، مولا ہمیں اپنی زندگیاں اپنے گناہوں کے نحوستوں سے پاک رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں ظاہری باطنی روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، نعمتوں پہ شکر گزاری نصیب فرما، ناشکری سے احسان فراموشی سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین اپنی عطا کردہ نعمتوں کو اپنے قرب کا اور اپنی محبت کا اور اپنی فرما برداری کا ذریعہ بنا، نعمتیں دینے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، موذی امراض سے ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، بری زندگی سے بری موت سے برے حالات سے بری صحبت سے برے دوستوں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین نیکی سے محبت نصیب فرما، نیکوں کی عظمت نصیب فرما، نیکوں کی محبت نصیب فرما، بروں سے محفوظ فرما، شریروں سے حفاظت فرما، حاسدوں سے حفاظت فرما، مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ راحت کا ذریعہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے سکون کا اور عزت کا اور صدقہ جاریہ بنا، اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر قسم کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، اے مولا ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما،
پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم ان کی شہادتوں کو اور ان کی قربانیوں قبول فرما کر امت میں ایمانی بیداری فرما، حمیت اسلامی کو زندہ فرما۔ یا ارحم الراحمین غزہ اور فلسطین کی سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، اپنی مدد اور نصرت کے نقشے دکھا۔ یا ارحم الراحمین وہاں کے مسلمانوں کو ثابت قدمی نصیب فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں بھی اپنی رضا کے لیے زندگی نصیب فرما اور اپنی رضا کی خاطر جینا نصیب فرما اور اپنی رضا کی خاطر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا ہماری اولادوں کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے وسائل کو اور ہماری زندگی کو اپنی دین کے حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.